بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد. عزیز طلبہ، دروس فقہ المعاملات المالیہ کے سلسلے میں ہم نے آخری موضوع اپنا شروع کیا تھا جدید اور معاصر تحقیقات. جدید اور معاصر تحقیقات کے ذیل میں پھر ہم نے جوا یعنی قمار کا تعارف اور احکام کا موضوع شروع کیا تھا، اور جیسے کہ ہم نے گزشتہ نشست میں آپ کو بتا دیا تھا کہ قمار کے مباحث کو سمجھنے کے لیے ہم اس کی تفصیلات کو 6 نکات میں تقسیم کرتے ہیں. ان 6 نکات میں سے ہم نے گزشتہ جو نشست تھی ہماری نشست نمبر 96، اس میں ہم نے پہلے 3 نکات آپ کے سامنے رکھ لیے تھے: قمار کا تعارف، قمار کے عناصر ایلیمنٹس، اور قمار کا شرعی حکم. تو آج کی جو نشست ہے نشست نمبر 97 اس میں ہم باقی جو 3 نکات ہیں وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں. ایک ہے قمار کے نقصانات، دوسرا ہے قمار کی قسمیں، اور تیسرا ہے قمار کی مروجہ صورتیں. تو جہاں تک چوتھے نقطے کی بات ہے قمار کے نقصانات کی، تو قمار میں کئی دنیاوی اور دینی خرابیاں موجود ہے، اسی لیے تو شریعت نے اس کو ناجائز و حرام قرار دیا. قمار کی خرابیاں اور نقصانات محض انسان کی ذات تک محدود نہیں ہیں، بلکہ معاشرے میں قمار کے برے اثرات اور نتائج کا معاشرے کو بھی سامنا کرنا پڑتا ہے. تو اسی لیے ہم یوں کر سکتے ہیں کہ قمار کے جو بنیادی طور پہ جوئے کے جو نقصانات اور خرابیاں ہیں ان کو ہم 2 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں. پہلا حصہ قمار کے شخصی نقصانات. شخصی نقصانات کا مطلب ہوتا ہے انسان کی ذات پر قمار کے اور جوئے کے جو نقصانات مرتب ہوتے ہیں. قمار کے برے اثرات جو ہے قمار کھیلنے والے کے ذہن اور اس کی صحت پر اثر انداز ہوتے ہیں، کیونکہ ہر وقت قمار میں منہمک رہنے والا شخص زیادہ سے زیادہ نفع کمانے کی امید اور خسارے کے خوف کی وجہ سے راحت اور آرام اور اطمینان سے محروم ہو جاتا ہے. ہر وقت اسی سوچ میں اور اسی خیال میں رہتا ہے کہ کب میں کوئی ایسا عمل کروں یا کب میں جوا جیتوں، زیادہ سے زیادہ مال لگاؤں. اس کے لیے وہ اپنے گھر بار اپنی سب کچھ بیچ کر، اور جو ہے سمجھ جائیے بعض رپورٹس میں تحقیقات میں یہ بھی آیا ہے کہ ایسے لوگ پاگل بھی ہو جاتے ہیں اور خصوصاً امراض قلب میں بھی مبتلا ہو جاتے ہیں. تو یہ بھی ہے. اسی طرح یہ بھی قمار کا ایک شخصی نقصان ہے کہ انسان کے اندر حرص اور لالچ کا اضافہ ہو جاتا ہے. تو حرص اور لالچ جو ہے وہ بہت بری چیز ہے، کیونکہ انسان ایک مرتبہ ہارتا ہے تو دوسری مرتبہ کوشش کرتا ہے کہ شاید مزید جیت جاؤں، میں جیت جاؤں اس دفعہ. اگر جیتتا ہے تو مزید اس کا دل کرتا ہے کہ شاید اور بھی جیت جاؤں. تو یہ ہے بنیادی چیز. اسی طرح ایک تیسری خرابی اس کی جو ہے وہ باہمی بغض و عداوت اور دشمنی ہے، کیونکہ جوا کھیلنے والے جتنے بھی قریبی دوست ہو، جو ہارتا ہے اس کے دل میں جیتنے والے کے لیے بغض و عداوت پیدا ہوتا ہے، اور یہ بغض و عداوت بسا اوقات بہت بڑی بڑی خرابیاں پیدا کرتا ہے. اسی طرح ایک اہم خرابی شخصی نقصان قمار کا یہ بھی ہے کہ انسان جو ہے وہ عبادات سے اور اپنے فرائض سے غافل ہو جاتا ہے، اور شریعت کی فرائض تو ہے اس سے بھی غافل ہو جاتا ہے، اور اپنی دنیاوی اور اپنے خاندان والوں کی ذمہ داریوں سے بھی جو ہے وہ غافل ہو جاتا ہے، اور یہ بھی بہت بڑی خرابی ہے. تو بہرحال قمار کے شخصی نقصانات کا عمومی طور پر سب نے مشاہدہ کیا ہوگا، تو یہ اس کے شخصی نقصانات ہیں. دوسری قسم کے نقصانات ہیں معاشرتی نقصانات. قمار کے معاشرتی نقصانات بہت سارے ہیں، یعنی جس طرح قمار کھیلنے والوں کے درمیان بغض و عداوت پیدا ہوتا ہے تو ضروری بات ہے اس کا اثر معاشرے پر پڑتا ہے. اسی طرح قمار کھیلنے والے کبھی کبھی قمار کے لیے اور جوئے کے لیے جرائم کا بھی ارتکاب کرتے ہیں، چوری کرتے ہیں، اور مزید جوا کھیلنے کے لیے ڈاکہ زنی اور لوٹ مار کے ذریعے اپنی اس ہوس کو پوری کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو یہ بھی ایک بہت بڑی خرابی ہے. اسی طرح قمار کھیلنے والوں میں عمومی طور پر سستی اور کاہلی پیدا ہو جاتی ہے، کیونکہ وہ جب یہ سوچتے ہیں کہ بھئی کون صبح سے لے کر شام تک مزدوری کرے گا اور اتنی تکلیف برداشت کرے گا، جائے اور بس کسی جوئے خانے میں بیٹھ کر کچھ ٹائم کے لیے تھوڑا سا جوئے کھیلا اور بس لاکھوں روپے کما لیے. تو اس لالچ میں اس کے اندر سستی اور کاہلی پیدا ہوتی ہے، اور اس کی سستی اور کاہلی کی وجہ سے معاشرے پر برے اثرات پڑتے ہیں. تو بہرحال اس قمار جو بھی ہے شرعی طور پر تو حرام ہے ہی ہے، اس کی دنیاوی نقصانات بھی بہت سارے ہیں. تو یہ ہمارا چوتھا نقطہ تھا. 5واں جو پوائنٹ ہے یا 5واں جو نقطہ ہے وہ ہے
قمار کی قسمیں. جوئے کی بنیادی طور پر اس دنیا میں آپ غور کریں، جتنی بھی صورتیں آپ کے سامنے آئی ہے، جتنی بھی قسمیں آپ کے سامنے آئی ہے، ان سب کو آپ دو قسموں کے اندر بند کر سکتے ہیں. ان سب کو دو قسموں کے اندر بند کیا جا سکتا ہے. نمبر ایک، ہر فریق کی طرف سے ادائیگی کسی غیر یقینی واقعے پر موقوف ہو، یعنی کسی نے ابھی ادائیگی کی نہیں ہے، کرے گا. اگر وہ واقع پیش آیا تو ایک کرے گا، اگر کچھ الگ طریقے سے پیش آیا تو دوسرا ادائیگی کرے گا. مطلب پہلی صورت یہ ہے کہ کسی بھی فریق نے ابھی ادائیگی تو کی نہیں ہے، لیکن دونوں نے ادائیگی کا وعدہ کر دیا ہے. مثال کے طور پر اگر پاکستان نے جیت گیا تو میں تمہیں دوں گا 10,000، اگر پاکستان ہار گیا تو تم مجھے 10,000 دو گے. اب دیے کسی نے نہیں ہے ابھی تک، لیکن دونوں نے ادائیگی کو اس میں جیتنے یا ہارنے پر کیا کر دیا؟ موقوف کر دیا. یہ قمار کی پہلی قسم ہے. دوسری قسم ہے کہ ایک شخص کی طرف سے ادائیگی یقینی ہو گئی، متعین ہو گیا، ایک نے ادائیگی کر دی، اور دوسرے کی طرف سے ادائیگی ابھی نہیں ہوئی، وہ کسی واقعے پر موقوف ہے. ایک نے ادائیگی کر دی، اپنا مال داؤ پر لگا دیا، لگ گیا. اب یہ بھی ممکن ہے کہ یہ مال واپس نہیں آئے گا، یہ بھی ممکن ہے کہ یہ بھی واپس آئے گا اور ساتھ میں مزید پیسے بھی مل جائیں گے. مثال کے طور پہ ہوتا ہے نا اخباری کوپن وغیرہ ہے کہ کہا جاتا ہے کہ آپ یہ جو ہے کوپن پر کرے اور ساتھ میں اتنے پیسے 100 روپے بھیج دے، پھر آپ کا نام قراردادی میں شامل کیا جائے گا. تو لوگ کیا کرتے ہیں، اس کوپن وغیرہ کو پر کر کے ساتھ میں 100 روپے بھیج دیتے ہیں. مثلا 100 آدمی نے 100 روپے بھیج دیے تو ایک طرف سے ادائیگی ہو گئی نا یقینی. اچھا، اب ادھر سے ادائیگی یقینی نہیں ہے، وہ قراردادی کریں گے، جس کا نام نکل آئے گا اس کو سارے پیسے دے دیں گے، تو اس کو اپنے 100 روپے بھی مل جائیں گے اور ساتھ میں مزید اضافہ بھی مل جائے گا. تو یہ ہے کہ ایک کی طرف سے ادائیگی ہو چکی ہے اور دوسری کی طرف سے ادائیگی جو ہے وہ کسی واقعے پر موقوف ہو گئی. تو یہ بھی قمار کی ایک بڑی قسم ہے. تو دو بڑی بنیادی قسمیں قمار کی یہ ہے. اب ہم آتے ہیں آخری چھٹے نقطے کی طرف، جو کہ ہے قمار کی صورتیں. معاشرے میں قمار کی بہت ساری صورتیں سامنے آئی ہے. مثال کے طور پر سب سے بڑی صورت اس کی ہے کھیلوں میں قمار اور جوا. پتنگ بازی ہے یا کبوتر بازی، کیرم بورڈ ہے، تاش ہے، شطرنج ہے، سنوکر ہے، ویڈیو گیم ہے، لڈو اور جس کو چکا کہتے ہیں لڈو ہے، کرکٹ ہے، فٹ بال ہے، کوئی بھی گیم ہے، اس کے اندر ایک ہی اصول ہے. اگر اس میں یہ شرط ہار لگا دی گئی کہ ہارنے والی ٹیم دوسرے کو اتنی رقم دے گی یا گیم کا خرچہ وغیرہ وہ ادا کرے گی، اور جیتنے والے کو یا تو رقم ملے گی یا وہ خرچے سے بچ جائے گا، تو یہ جوا اور قمار ہے. چھوٹے سے چھوٹا کھیل ہو یا بڑے سے بڑا کھیل ہو، اگر اس میں اس طرح رقم داؤ پر لگائی جائے گی کہ یا تو ہارنے والی ٹیم جیتنے والے کو دے گی یا ہارنے والی ٹیم اس گیم کا خرچہ دے گی، یہ بھی جوا ہے. یا کھیلنے والوں کے علاوہ باہر بیٹھ کر لوگ ان پر داؤ لگاتے ہیں. ایک کہتا ہے کہ اگر یہ ٹیم جیت گئی تو تم مجھے دو گے، اور اگر وہ جیت گئی تو میں تمہیں دوں گا. ٹھیک ہے، تو یہ ساری صورتیں قمار کی ہیں. ہاں یہ الگ بات ہے اگر جیتنے والے کھیلنے والے آپس میں شرط نہیں لگاتے اور تھرڈ پارٹی ان کھیلنے والوں کو کہتی ہے کہ تم میں سے جو جیت گیا اس کو میری طرف سے انعام، تو وہ کوئی حرج نہیں، وہ قمار نہیں ہے، وہ میں نے پہلے بھی بتا دیا. دوسری صورت ہے لاٹری. بہت سی شکلیں اس کی لاٹری کی ہے آج کل، اسٹیٹ لاٹری ہے، اسکریچ کارڈ لاٹری ہے، وغیرہ وغیرہ. ان سب میں ایک مشترکہ بات ہوتی ہے کہ مختلف لوگ قراندازی کی بنیاد پر انعام حاصل کرنے کا موقع دیا جاتا ہے لوگوں کو. لوگ ٹکٹ خرید کر انعام کا موقع حاصل کرنے کے لیے متعین رقم داؤ پر لگا دیتے ہیں. لاٹری ہے مثلا، ٹھیک ہے، آپ نے پیسے دے دیے اور ایک ٹوکن آپ کو مل گیا. ٹھیک ہے، آپ کے پیسے تو گئے، اب آپ قراندازی ہوگی، اگر آپ کے ٹوکن کا نمبر نکل آیا تو آپ کو بہت بڑا انعام دیا جائے گا، نہیں نکلا تو آپ نے جو پیسے لگائے تھے وہ گئے. تو یہ ہے جوا اور قمار. حرام ہے یہ رقم، جوا کھیلنا بھی حرام اور جوا پر جو رقم حاصل ہو جائے وہ بھی حرام. تو یہ لاٹری بھی حرام. اخباری کوپن، اس کے بارے میں نے آپ کو بتا دیا. مختلف سوالات یا معمے وغیرہ شائع کیے جاتے ہیں، جو اس کو پر کر کے فیس کے ساتھ بیچتا ہے، اس کو پھر قراندازی کی بنیاد پر انعام ملتا ہے، یہ بھی جوئے کے اندر آتا ہے. بیمہ اور انشورنس ہے، یہ بھی جوئے کے اندر آتا ہے
क्यों? क्योंकि बीमा खरीदने वाले जो पॉलिसी खरीदते हैं वो प्रीमियम अदा करते हैं और किस्तें अदा करते हैं, और कहा जाता है उनको कि अगर तुम्हें नुकसान हो गया तो तुम्हारी जो नुकसान जो है वो कंपनी उसकी भरपाई करेगी। मुमकिन है 1 साल के अंदर आपने जो बीमा कंपनी के अंदर किस्तें भरी है वो 1 लाख रुपए की है और आपका नुकसान हो गया 10 लाख का, तो वो आपको 10 लाख अदा कर देंगे। नुकसान नहीं हुआ तो वो 10 लाख, तो आपके 1 लाख रुपए भी गए। तो ये जुआ है। तो बीमा के अंदर भी जुए की शक्ल पाई जाती है, तो ये भी हराम है। तो ये क़िमार की बुनियादी तौर पर ये कुछ अहम सूरतें थी जो आपके सामने आ गई, और हमारा जदीद और मुआसर तहकीकात में से दूसरा मौजू यानी क़िमार जुए का तारुफ और अहकाम भी मुकम्मल हो गया।